بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا، جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع سلسلہ قادریہ کی خصوصیات، یہ سلسلہ پاک جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کا۔ ناظرین کرام، دراصل سلسلہ قادریہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جنیدیہ کا ہی اصل میں تسلسل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں سیدنا جنید بغدادی کا جو سلسلہ تھا اس کے اصولوں کو اثر نو مرتب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ منسوب آپ سے ہو گیا اور سلسلہ قادریہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں جو سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں اور فتح ربانی اور فتح الغیب جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتب ہیں، تو ان میں آپ مشترک سب چیزیں نظر آئیں گی، کئی قدریں مشترک ہیں، کئی تعلیمات جو ہیں وہ مشترک آپ کو لگے گا۔ اسی طرح دنیا اسلام کے جو بہت بڑی بڑی جید ہستیاں تھیں صوفیاء کرام، ان کا تعلق بھی سلسلہ قادریہ سے رہا ہے۔ مثلا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشتیہ کے بانی، انہوں نے بھی ان سے فیض پایا۔ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدنا علی سیدنا غوث الاعظم سے فیض پایا۔ سید احمد کبیر رفاعی سلسلے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہاں سے فیض حاصل کیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی سلسلے کے انہوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو امی درویش تھے، انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین جو تھے مسلمان، اور بڑے نام ان میں دو، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو تعلق ہے وہ بھی سلسلہ قادریہ سے تھا۔ اسی طرح جو علماء حضرات میں بہت بہت بڑے نامور ہوئے ہیں، امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الوہاب شعرانی، ابن قدامہ، یہ سب جو تھے، اور علامہ اقبال اس میں آپ سمجھیں شامل ہیں، یہ سب لوگ بھی ان سے فیض حاصل کیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت نے یہ کہا کہ ان کی کرامات جو ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہیں، اور وہ بھی متاثر تھے سیدنا عبد القادر جیلانی سے۔ بعض لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ۔ اسی طرح ہندوستان کی بڑی خانقاہیں، مثلا ماریرا شریف جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرشد خانہ تھا، بریلی شریف، کچھوچا شریف، موسیٰ پاک شہید ملتان، خانقاہ گیلانیہ، اچ شریف، اور اسی طرح یہ جو گولڑا شریف کی خانقاہ، یہ بھی سارے جو ہے قادری سلسلہ ان کا رہا ہے۔ اس طرح حضرت شاہ ابو المالی خانقاہ یہ جو ہے اجرا شاہ مقیم کی، یہ بھی سارے سلسلہ قادریہ سے ہیں۔ اسی طرح شعراء میں اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ قادریہ میں میرے بزرگ جو تھے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ قادری تھے۔ حضرت شاہ حسین لاہوری جو ہیں وہ جن کو مادو لال حسین کہتے ہیں، وہ بھی سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ بابا بلے شاہ، حضرت سلطان باہو، اور اتنے اولیاء کے نام اگر میں لینے شروع کروں تو سارا وقت ختم ہو، یہ بھی سارے، اور علامہ اقبال سب سے بڑھ کے قادری تھے، خود کہتے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں بیعت ہوں۔ تو ناظرین کرام، سلسلہ قادریہ میں تصنیف و تالیف کا جو کام ہے وہ بھی بہت زبردست ہوا، اور واعظ و ارشاد کی بھی کثرت رہی۔ تصنیف و تالیف بھی ان کے ہاں بہت اعلیٰ کتابیں جو ہیں، میں تو کہتا ہوں فتح الغیب ہی آپ پکڑ لیں تو بظاہر وہ اتنی سی کتاب ہے، لیکن اس میں معارف کا ایک سمندر پھیلا ہوا ہے۔
تو سلسلہ قادریہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک تربیت کا نظام، خانقاہی نظام مربوط کیا اور علاقائی جو تہذیب اور کلچر تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تبلیغی سرگرمیوں کا، آج بھی آپ اگر مراکش میں جائیں، افریقہ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سلسلہ قادریہ کی کس طرح تبلیغ ہوئی اور کس طرح لوگوں کی وہاں جو ہے وہ تربیت کا ایک پورا نظام ہے۔ ناظرین ہم آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، سلسلہ قادریہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یا خصوصیت جو مجھے نظر آئی، وہ ساری خوبیاں ہیں، چونکہ جو منبع فیوز و برکات ہے وہ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام سلاسل نے وہیں سے فیض پایا ہے۔ لیکن ایک بات ان کے ہاں جو ہے کہ سلسلہ قادریہ میں انسانی نفسیات کے جو بڑے گہرے کونے اور پہلو ہیں اور باریکیاں ہیں، ان پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے یزکیہم والا کام جب یہ تزکیہ لوگوں کا کرتے ہیں تو ہر آدمی کو دیکھ کے اس کے مطابق جو ہے ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ آج سلسلہ قادریہ کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ بہت علمی شخصیت ڈاکٹر نذیر احمد جامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ روحانی شخصیت، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، بزرگ شخصیت پیر انوار حسین جلوانوی بابا جی ہمارے ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، اور آخر میں منقبت بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ میں صغیر احمد نقشبندی، بہت خوبصورت آواز کا حامل نوجوان، اس سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی سے۔ جی جامی صاحب، خصوصیات سلسلہ قادریہ۔ غازی صاحب، جس طرح فقہ کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مرجعیت عطا فرمائی، ٹھیک، اور تمام فقہا بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ سے متاثر ہوئے، تمام فقی اسکول آف تھاٹ، تمام فقی سے صحیح۔ اسی طرح ولایت کے باب میں جب سرکار غوث اعظم تشریف لائے تو ولایت تامہ کی وہ تمام کیفیتیں یہاں جمع ہوئیں، تو بعد میں ان کے آنے والے جتنے بھی اولیاء تھے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے غلام قرار دیے گئے، ان سب پر آپ کا فیض رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تشبیہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی مجلس میں دی تھی، تو لوگوں نے کہا جی امام اعظم میں اور حضور غوث اعظم میں کیا مماثلت ہے، تو آپ نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی تھی۔ جس طرح امام اعظم فقہا میں ایک مرجع ہے، اسی طرح اولیاء میں حضور غوث پاک کی ذات بھی ایک مرجع ہے۔ ویسے وہ چشتی تھے نا اپنے کاظمی شاہ صاحب؟ چشتی سے، چشتی تھے، چشتی صابری تھے، کیونکہ قوالی وغیرہ سنتے تھے اور بڑی عظیم شخصیت، عظیم شخصیت، کیا کمال کیا روحانیات بھی تھا۔ ہاں جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور غوث پاک کی اس شان جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ اپنی کتاب ہمات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلسلہ اویسیت اور سلسلہ سکینیت، سکینہ اطاعت کے معنی میں، یہ دونوں اللہ نے یہاں جمع فرمائے تھے۔ سلسلہ اویسیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ارواح ایسی بھیجتا ہے کہ ان کی ارواح کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دور بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا فیض پایا اور عشق و معرفت کی وہ سرخیل قرار پائے، تو ویسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، آپ کو بھی وہ نسبت اویسیت حاصل تھی، بلکہ اس نسبت اویسیت کے 3 مظاہر بعد میں دیکھے گئے۔ ایک مظہر تو یہ تھا کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ آخری عمر میں آپ کا سایہ بھی گم ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا یہ تھا کہ آخری عمر میں آپ حسن و جمال کے اتنا اونچا پائے کر تھے کہ حتیٰ کہ آپ کے بیٹے عبدالوہاب نے پوچھا کہ حضور ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی، اب تو آپ جتنے بوڑھے ہو گئے ہیں اتنا شباب زور پر ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹے اب یہ میرا ظاہری جسم بھی میرا نہیں رہا، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بالکل فنا ہو گیا ہے۔ فنا پھر رسول کی منزل پہ تھے، منزل پر تھے، ظاہراً بھی اور باطناً۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی اولیاء میں وہی حیثیت ہے جو ذات الہی کی پوری کائنات میں ہے، اللہ اتنی اونچی تشبیہ دی تھی۔ اسی طرح عبدالحق مقدس دہلوی نے آپ کی ذات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمام انبیاء میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، امام الانبیاء، آپ چونکہ امام الاولیاء ہیں تو یہ کیفیت تھی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 تجلیات وہ حضور غوث پاک کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے۔
ابدا، اچھا، خلق، تدلی، تدبیر، یہ پورے عالم کا جو نظام ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، یہ ان چاروں تجلیات سے چلتا ہے۔ ٹھیک، یہی وہ ابدا کی صفت تھی جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ پہلا کبھی بھی نہیں ہوا اچھا، کہ آپ کے متعرصرین میں سے کہ یہ ہلاکو خان اور تتاریوں کے بعد والی جو اولادیں جو آپ کے خلفاء سے متاثر ہوئیں، وہ مشرف با اسلام ہوئیں، یہ وہ تجلی ابدا کے اثرات تھے۔ اس طرح کا واقعہ کبھی بھی تاریخ اسلام میں نہیں ہوا کہ اتنے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ آپ کو تمام ملائکہ میں اور تمام اولیاء میں ایک مرکزی شان دی گئی، اور آپ توجہ نام بھی فرمائیں تو آپ کا نام بھی اگر لے لیا جائے تو اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیوزات متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ملائکہ تو آتے تھے آپ کی محفل پاک میں حاضر ہوتے، بلکہ جب آپ زمانے طالب علمی میں تھے تو اس وقت ملائکہ آپ کا استقبال بھی کرتے تھے اور سلام بھی کرتے تھے اور آپ کی کلاس تک ساتھ جاتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اسی طرح آپ کی جو ولایت کا ایک کامل مظہریہ تھی، اس کا آخری کمال وہ امام مہدی علیہ السلام میں نظر آئے گا۔ ٹھیک، اسی لیے آپ کے ایک پوتے تھے، وہ آپ نے سنانا ہے پوتے والا واقعہ میں بابا جی سے ذرا۔ جی بابا جی، خصوصیات کیا ہیں سلسلہ قادریہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمایاں سب سلاسل میں خصوصیات ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے نا، تو آپ قادری ہیں نا؟ الحمدللہ قادری ہوں۔ چلیں بس پھر تو کام آسان ہو گیا ہمارا۔ بلا شک و شبہ حضور کا غلام ہوں۔ غلام تو ہم بھی ہیں، ہاں جی، غلام تو ہم بھی ہیں ہر سلسلے کے۔ میں نقش بندی ہوں لیکن سرکار غوث پاک کا بھی غلام ہوں۔ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ابھی جناب فرما رہے تھے، اور حقیقت الامر ہے کہ جس کسی نے جو کمال، جو فیوزات، جو الطاف، جو اکرام، جو ولایت، جو غوثیت یا قطبیت یا اوتادیت یا ابدالیت حاصل کی ولایت میں، ان کا مقام ایسا ہے جیسے تمام انبیاء میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ٹھیک، اس وقت تک انبیاء کو، مرسلین کو نبوت و رسالت سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ظاہر بہرہ نہیں فرمایا جب تک ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کا میں معنی کروں گا، آپ کی غلامی کو اپنانے کا اقرار نہیں کروایا۔ واہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا تم میرے محبوب علیہ السلام کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ یہ عالم ارواح میں فرمایا جا رہا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ سب ابتدا ہی سے، عالم ارواح ہی سے یہ تمام مراتب ولایت یا مراتب نبوت و رسالت بہبی ہیں۔ چنانچہ جیسے تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں، وہ پہلے تھے اور ان میں بھی اولیاء تھے، جو ان کے اولیاء تھے پہلی امم کے، بنی اسرائیل کے، خواہ وہ آصف بن برقیہ ہوں یا وہ خضر علیہ السلام ہوں، وہ حضور غوث پاک کے تابع اور آپ کے محتاج۔ جیسے تمام انبیاء، کہنے کی اجازت دیجئے مولانا روم صاحب کے فرمان کے مطابق کہ تمام انبیاء محتاج ہیں اور محمد عربی محتاج الیہ ہیں، ایسے ہی تمام اولیاء محتاج ہیں اور حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی محتاج علیہ ہیں۔ حضرت شیخ سرہندی مجدد الافسانی قدس اللہ سرہ النورانی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ولایت خاصہ ہے، اس کی جو مرکزی منصب ہے، وہ اہل بیت اطہار سے منتقل ہوتا ہوا غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ ٹھیک، اور پھر مہدی علیہ السلام تک درمیان میں یہی منصب ہے حضور غوث پاک کا کہ پھر وہ امام مہدی سے کو ملیں گے روحانیت کے اعتبار سے، یا ان کو یہ مرتبہ ملے گا۔ یعنی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں، انبیاء میں خصوصیت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غوث اعظم کو، حسنی اور حسینی کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ خصوصیت عطا فرمائی جائے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے سارے سلاسل چشتی ہوں یا سہروردی ہوں یا نقشبندی ہوں یا اویسی ہوں یا نظامی ہوں، سب کلہم اجمعون، حقیقت الامر یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے سامنے سرنگوں کھڑے رہتے ہیں جی اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تنولی صاحب خصوصیات 1 2 3 ذرا گنوا دیں۔ جی غازی صاحب، جب آپ سلسلہ قادریہ کو دیکھتے ہیں حضور غوث ثقلین کے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک عالمگیر سلسلہ ہے۔ آپ بھی قادری ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ بھی قادری، بابا جی بھی قادری، اور آپ کہاں ہیں؟ میں گولڈ شیع والوں کا غلام ہوں، تو چشتی، قادری چشتی، قادری چشتی، وہی فیض قادری آ گیا۔ تو آپ نقشبندی ہیں تو سارے سلاسل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اس میں قادری سلسلے میں خلافتیں ہیں، سبحان اللہ، بڑی گدیوں سے۔ تو غازی صاحب قبلہ حضور غوث ثقلین کا سلسلہ عالمگیر ہے فرام ویری بگننگ۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک سے، آپ کی اولاد پاک سے اور آپ کے غلاموں کے ذریعے سے عالم اسلام کا شاید کوئی خطہ ہو جہاں تک سلسلہ قادریہ نہ پہنچا ہو۔ صحیح۔ افریقہ، ایشیا، افریقہ میں خاص طور پہ جس طرح عالم عرب، نقشبندی ہے نا، سنٹرل ایشیا میں بھی، چائنا تک حضور غوث ثقلین کا فیضان پہنچا، آپ کے غلام پہنچے۔ بلکہ چائنا کا ایک شہر لینشیا سٹی ہے، وہاں پہ اب بھی مزارات ان سلسلہ قادریہ کے ان بزرگوں کے موجود ہے جو وہاں پہ دعوت اسلام لے کے گئے، ان کی مساجد تک اب تک موجود ہے۔ تو پوری دنیا میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ عالمگیر طور پہ پھیلا، اور آپ کا نام نامی، آپ کی نسبت، آپ کا طریقہ تربیت، آپ کے سلاسل کے اوراد، اذکار، یہ چیزیں آپ کو جاری و ساری نظر آئیں گی۔ مثلا اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام صوفیاء کے ذریعے سے پھیلا، بڑی ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کی ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، پختونخوا کے اندر لوکل سٹائل سے جو نسبت قادریہ ہے وہ عام ہوئی۔ یہاں پہ آپ کو حضرت میرا کہتے ہیں، سندھ میں بادشاہ پیر کہتے ہیں، کے پی میں لوئی زوان کہتے ہیں۔ لوئی زوان کا مطلب بہت بڑا جوان، جیسے رحمان بابا نے کہا کہ ذا رحمان جب غش علماء کا خطا نزی پا بغداد کے میں کامل پیرانشتہ۔ رحمان، میں جب کوئی تیر چلاتا ہوں تو وہ منزل پہ جا کے لگتا ہے، سبب یہ ہے کہ میرا بغداد کا پیر بہت کامل ہے۔ یہ جو برچونڈی شریف والے ہیں یہ بھی قادری ہیں، اور آگے ان کا سلسلہ جو ہے وہ دیگر مسالک کے لوگ بھی ان کے مرید ہیں۔ یہ جو تھے، کون تھے وہ جو مولانا تھے سندھی، عبید اللہ سندھی، وہ بھی تو وہیں کے تھے۔ وہ وہیں ان کے جو عبد الرحمن صاحب تھے پیر برچونڈی کے کابرین میں سے، ان کے وہ غلاموں میں سے، ان کے دست اقدس پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور عبید اللہ سندھی انہوں نے لکھا اس لیے ہے کہ میں یہاں آ کے مسلمان ہوا ہوں۔ اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ سکھ تھے بنیادی طور پہ، یعنی خانقاہ سندھ کی ایک خانقاہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی، تو وہ نسبت انہوں نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ رکھی۔ اچھا غازی صاحب کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اچھا اس کے بعد دیکھیں سوسائٹی کے ہر طبقے، حکمران ہوں، علماء ہوں، صوفیاء ہوں، عام لوگ ہوں، حضور غوث ثقلین کی نسبت کے اندر ہیں۔ علامہ شاہ نورانی، ان کے والد عبدالعظیم صدیقی، مولانا عبدالحمد عباسی، یہ سارے عثمانی سلاطین، بلکہ سلطان سلیمان المعظم نے جو آپ کا گنبد پاک ہے بنوایا، آپ کی خانقاہ تعمیر کروائی، تو تمام بڑے جو سلاطین تھے وہ آپ کے زیر اثر تھے، بلکہ غیر مسلم سلاطین بھی آپ کے زیر اثر آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ آگے چلیں۔ دوسری بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، کہ سلسلہ قادریہ کی جو تعلیمات ہیں وہ جو آپ کی ذات کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کی ذات کی جو تعمیر ہے، اس میں بہت غیر معمولی طور پہ مؤثر اور انسانی نفسیات کو لے کے چلنے والی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً جب آپ اس خطے کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو آپ کی تعلیمات پہنچی وہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق کے ذریعے سے پہنچی زیادہ، اور کچھ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز کے ذریعے سے پہنچی۔ یہ سدرہ شیع والے رضاقی ہیں تقریباً سارے ہی رضا، جی بالکل ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اچھا یہ جو ہیں اپنے یکا توت والے سید امیر حسین شاہ، یہ بھی تو ادھر سے ہی ہیں، بالکل قادری ہیں، بالکل قادری بھی ہیں اور گیلانی بھی ہیں، اور سید عبدالرزاق کی اولاد قادری۔ کیا خانقاہ ہے، سبحان اللہ، ایک سے ایک صاحبزادہ آج بھی ان کے جو ہے، سبحان اللہ، ایسے صوفی ہیں اس سراپا دور نور میں، لوگ ہیں وہ۔ ہاں میں کہتا ہوں اتنا عجز اور انکساری، اور وہ جو آپ کو ٹریڈیشن ہے صوفیاء کی، ان کی صاحبزادی ایک جو ہے ان کے باجی روحی، ان کے خوب میں نظر آتی ہے، خاتون ان کے خوب میں نظر آتی ہے۔ اچھا غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے یہاں پہ آپ کو خانقاہیں نظر آتی ہیں سلسلہ قادریہ کی، ان کا سیدنا عبدالرزاق کے ساتھ جہاں سلسلہ جڑتا ہے۔ اچھا جب سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی تعلیمات جو پھیلی ہیں، یہاں جو قادریہ کے مشائخ تھے انہوں نے رسوم و رواج کے ذریعے سے بھی، شعر کے ذریعے سے بھی، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اسلام کے قبول کیا، کہ قریب کیا۔ اور سلسلہ قادریہ کے جو آف شوٹس نکلے
اس نے بھی ہر سطح پہ جا کے ہر سوسائٹی کے حصے کو جا کے ایڈریس کیا اور ان کے مزاج کے مطابق پیغام حق پہنچا دیا. جس طرح اگر آپ بلے شاہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ سلسلہ قادریہ شتاریہ کے ہیں. آپ نے سلطان بہو کا ذکر کیا، یہ سلسلہ قادریہ سروریہ کے ہیں. تو یہ جو یعنی کہ ایک آپ کو ان کے اندر ایک مزاج نظر آتا ہے کہ جو لوکل ضروریات تھیں اس کے مطابق انہوں نے پیغام حق کو پہنچایا. اور ایک بڑی اہم چیز آپ کو یہاں قادریہ مشائخ میں غازی صاحب قبلہ یہ نظر آئے گی، انہوں نے رسم سے گزر کے روح تک پہنچنے کی تعلیم دی. آپ دیکھیں سلطان بہو کی آپ کو چیز نظر آئے گی، حضرت بلے شاہ کیا نظر آئے گی، دوسرے قادریہ مشائخ کیا نظر آئے گی کہ رسم پرستی کو انہوں نے توڑا اور جو اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، اپنے نفس سے گزرنا ہے، اس کی طرف ان کی آپ کو تعلیمات لے کے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کے لحاظ سے حضور غوث ثقلین کی جو تصانیف ہیں وہ اس کا نمونہ کامل ہیں. ایک ایک آپ کا جملہ آپ دیکھیں، فتوح الغیب کی شرح لکھی حضرت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی نے، اور شرح لکھتے ہوئے اس کا جو دیباچہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اگر آپ اپنی زندگی بھی بیچ کے اس کتاب کو خریدیں تو کم ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کیونکہ اس میں صدیقین کے مشاہدات ہیں، اس میں اولیاء کے اسرار ہیں، اس میں وہ کچھ ہے جو سنت سے مطابقت رکھتا ہے، قرآن سے مطابقت رکھتا ہے. اچھا آپ دیکھیں جب انہوں نے شرح کرنی شروع کی تو ان پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ شرح کرنے انہوں نے چھوڑ دی. حتیٰ کہ ان کے شیخ طریقت حضرت شاہ ابو المعالی نے ان کی روحانی طور پہ ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کی تائید فرمائی، تو انہوں نے دوبارہ شرح کا آغاز کیا اور اس شرح کو مکمل کیا. اس شرح کو آپ دیکھیں تو پھر وہ معارف مزید کھلتے ہیں کہ فتوح الغیب مختصر کتاب ہوتے ہوئے معارف کا اور انسانی نفسیات کی اصلاح کا، انسانی نفس کی اصلاح کا، انسان کی تربیت کا کتنا بڑا پیکیج اور کتنا بڑا پروٹوکول ہے. جی ڈاکٹر جامی صاحب، یہ کیا یہ کوئی افسانوی کردار بظاہر لگتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. یہ مہر منیر میں بھی لکھا ہے اور کچھ خزینۃ الاسفیاء وغیرہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. اچھا. لیکن تصوف کا جو ایک باطنی نظام ہے اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ایسے ناممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. انبیاء میں سے بھی تو ایک تو ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام ہیں. نہیں، خضر علیہ السلام تو چلو ان کے بارے میں ہے کہ بعض کہتے ہیں نبی ہے، بعض نہیں. ایک اور جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اٹھائے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی. تو وہ جمال اللہ نام کے آپ کے ایک پوتے تھے، عبدالرزاق صاحب کے بیٹے تھے، تو ان کو حضور غوث پاک اپنی گود میں کھلاتے بھی تھے اور پیار بڑا کرتے تھے. وہ بالکل شبیہ تھے حضور غوث پاک کی. اچھا. تو وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ آپ ان سے اتنا غیر معمولی پیار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ان سے غیر معمولی پیار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے بھائی امام مہدی سے بھی اس کی ملاقات ہوگی. اچھا. اور یہ امام مہدی کو میرا سلام بھی کہے گا اور امام مہدی کی شکل اور میری شکل بالکل ایک جیسی ہوگی. اچھا جی. تو اس مناسبت کی وجہ سے یہ ان کا کچھ اولیاء سے ان کی ملاقاتیں کچھ اولیاء حجرہ شاہ مقیم والے کہتے ہیں جی میں ان سے فیض میں نے لیا ہے. اچھا. امام بری سرکار کہتے ہیں میں نے فیض لیا ہے. صاحب گولڈ شریف کہتے ہیں جی میری ان سے ملاقات رہی ہے. صاحب پیر میرعلی شاہ صاحب نے کہا جی میں بھی ان کو ملا ہوں، حیات المیر صاحب کو. تو اس کا مطلب کہ اتنی مستند شخصیات نے جب باقاعدہ فیض لیا لیکن وہ رہتے غائب ہیں، تو وہ رجال الغیب میں سے لگتے ہیں. ڈاکٹر تنولی پہ بھی مجھے شک ہونے لگ گیا ہے، یہ باتیں چھپاتا ہے ہم سے، تو اس کو بھی کسی دن قسم دے کے پوچھنا ہے کہیں اس کی بھی ملاقات نہ ہو. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ. جامی صاحب، جو اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں تو اولیاء کرام نے تو فرمایا، کسی نے فرمایا اس کا 16واں درجہ ہے، کسی نے کہا 17واں درجہ ہے. یہ تو کھلونے ہوتے ہیں اس راہ کے، کرامت نہیں اصل تو ان کا معاملہ استقامت اور جو ان کی تعلیمات اور جو تصوف میں وہ لوگوں کی یعنی زندگیاں اس طرح بدلتے ہیں، ان کی فکر، ان کی نظر، ان کا قلب بدل کے رکھ دیتے. اور یہ دیکھیں نا خصوصیت ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی فرمائیں کہ لوگوں کے قلوب میرے ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میں چاہوں تو یوں کر دوں، چاہوں تو یوں کر دوں. غازی سے بنیادی طور پر یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر عکس نبوت ہوتی ہے. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی اور آپ کا ظاہر بھی اور آپ کا معجزہ بھی یہاں بصورت کرامت ظاہر ہوتا ہے. یعنی کریڈٹ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف جاتا ہے. اور یہ عام طور پر جو کرامت کا عمومی حکم تو یہ ہے کہ اس کا اخفاء کیا جائے، لیکن جب کرامت کو بطور دلیل کے پیش کرنا ہو، کشف المحجوب میں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کرامت جس طرح معجزے کا ظہور ضروری ہو جاتا ہے تاکہ قدرت الہیہ کا
اور ایمان بالغیب کی طرف لوگوں کو لایا جائے تو کرامت بھی بعض اوقات اولیاء کے لیے دکھانا ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اصول ہے ہمارے یہاں تصوف میں کہ نبی پہ معجزے کا اظہار فرض ہے اور ولی پہ اخفاء جو ہے وہ فرض ہے۔ عام اخفاء فرض، یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ اخفاء کریں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے تو اس کا اظہار کریں۔ ٹھیک۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بعد میں ختم نبوت کے مسئلے پر آپ نے بہت بلند بانگ دعوے بھی فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ مجھے یہاں مردہ بھی زندہ کرنا پڑ گیا تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، اجازت لے کر۔ تو یعنی وہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو غازی صاحب شروع میں آپ نے جملہ فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے نا، نفسیاتی بری کی، اعتقادی بری کی، صوفیانہ بری کی اور علمی گہرائی وہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ نمائندگی کے طور پر میں مثال دوں۔ کچھ بزرگوں کا میں ذکر کر دوں یہاں، یہ جو انسانی نفسیات کی باریکیوں کو جو سمجھے، امام غزالی، سیدنا عبد القادر جیلانی، جناب مجدد ثانی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، شیخ شہاب الدین سہروردی، عوارف المعارف، ٹھیک ہے، یہ وہ کتب ہیں، اور بھی ہوں گی یقیناً، لیکن میں یعنی اپنے اعتبار سے سیدنا علی اجویری کی کشف معلوم، یہ انسان کی وہ جو نفسیات ہے اس کی باریکیاں اندر وہاں تک معاملہ جاتا ہے، وہاں تک جاتی ہے۔ اس کی میں اب آپ کو مثال دوں، اگر آپ دیکھیں ولایت کے باب میں جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا سب سے نمایاں کام شیخ اکبر کا ہے، فتوحات مکیہ۔ وہ شیخ اکبر مرید ہیں ابو مدین صاحب کے، اور ابو مدین خلیفہ اعظم ہیں حضور غوث پاک کے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ حضور غوث پاک کی وہ روحانی نام بھی اس لیے محی الدین، نام بھی اس لیے محی الدین ابن عربی۔ تو آپ نے دیکھا یہاں دوسرا، آپ عشق و محبت کی کمال کی اگر کیفیت دیکھنا چاہیں تو ہماری تاریخ اسلام میں جو کیفیت اور وجد و مستی مولانا روم میں نظر آتی ہے وہ کسی جگہ نظر نہیں۔ مولانا روم مرید ہیں شمس تبریز کے، شمس تبریز مرید ہیں نجم الکبریٰ کے، اور نجم الدین کبریٰ مرید ہیں عمار بن یاسر کے، عمار بن یاسر مرید ہیں ابو القاہر ابو نجیب سہروردی کے، وہ خلیفہ حضور غوث اعظم کے۔ اللہ، گویا کہ جی اس کو مستی کی بات آ گئی تو بابا جی کا فیلڈ میں آپ داخل ہو گئے۔ ہاں جی، ہیں جی۔ اور تیسری بات کر دوں، تفسیر، ولایت اور بریک بینی اگر کہیں دیکھنی ہو تو سب سے زیادہ آپ کو امام راضی کے ہاں ملے گی۔ صحیح ہے۔ اور امام راضی کو بھی روحانی فیض نجم الدین کبریٰ سے ملا۔ ہاں، ان کے شیخ تھے، ان کے شیخ تھے امام راضی کے، راضی کہو میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں، آخری وقت والا مشہور واقعہ۔ جی بابا جی، عشق و مستی کی بات شروع ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ قادریہ میں عشق و مستی ہے؟ ہاں جی، عشق و مستی ہے؟ کیوں نہیں؟ اچھا، کیونکہ جو عشق ہے جواب عشق و مستی سے دیا ہے بابا جی کا بھی اسٹائل ہے جی۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے نا کہ سلاسل تصوف میں تمام سلاسل سے یہ سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہے یہ عرفہ اور اعلیٰ اور بالا اور بالا اور اکرم اور آسن ہے، اور تمام کمالات کا منبع ولایت میں، غوثیت میں حضور غوث اعظم کی ذات ستود صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا فنا پھر رسول ہونا یہ عشق و مستی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو محبت کی شدت کو عشق کہتے ہیں، اور اس میں حقیقت الامر یہ ہے کہ ذات پاک اپنی صفات جو ہے وہ اپنے بندے کو منتقل فرماتے ہیں، اور بندے کی صفات اپنی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں۔ یوزون اللہ و رسولہ، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو لوگ ایذا دیتے ہیں، حالانکہ ایذا پانا ربوبیت کی صفت نہیں، یہ تو عبودیت کی صفت ہے۔ ایسے ہی حضور غوث واہ، اچھا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں جی، والذین یوزون رسولہ، یوزون اللہ و رسولہ، یوزون اللہ و رسولہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا بات آپ نے، ایک بندے نے مجھے کہا جی اللہ کو کیسے کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، لیکن رسول پاک کی ایذا کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا جو ہے وہ اللہ کہتا ہے مجھے اذیت ہے، مجھے اذیت دینا ہے۔ واہ واہ واہ، ایسے ہی خوبصورت بات کیا۔ ناموس رسالت کا یہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف بھی بات کرتا ہے، اللہ کے خلاف بات کرتا ہے اور اللہ کو ایذا دیتا ہے، اور اللہ کو ایذا دینا جو ہے
واضح بات ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہو سکتی، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اچھا ایک بات میں اور ڈاکٹر تنولی، لعنت ہے کیا؟ لعنت کہتے ہیں دوری کو۔ شیطان شطن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے دور، جو دور ہے وہ شیطان ہے، وہ ملعون ہے، جو حضور ہے وہ حضور ہے۔ میں اور تنولی ایک بات کہا کرتے ہیں جی، آج ڈاکٹر صاحب آپ کو سناؤں کہ جس کا باپ نیک، جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہو، وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس پہ میں نے اور ڈاکٹر تنولی بڑی ریسرچ کی ہے، اس لیے یاد ہے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔ یہ جینیٹکس کا ایشو ہے۔ ہاں جینیٹکس کا ایشو ہے، فوری طور پہ جو گڑبڑ ہوگا وہی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پہ جس کا باپ ایک ہوگا، ماں ایک ہوگی، وہ کبھی نہ کسی گستاخ کا ساتھ دے گا، نہ اس کے لیے دل میں ہمدردی رکھے گا، نہ وہ گستاخی کر سکے گا کبھی۔ بلکہ حضور اللہ پاک نے حضور کے گستاخ کی 10 ذمیمہ صفات کا قرآن پاک میں بیان کرتے جی وہ ٹھیک ہے جی، آپ آخر میں فرمایا۔ ہاں اچھا غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے جی جی کہ حضور غوث صاحب کلین کے سلسلہ پاک کی اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشروں کو کس طرح سے آپ نے بدلا۔ غازی صاحب جو آپ کا سلسلہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے شہزادے سید عبدالرزاق کے ذریعے سے یہاں آیا، جتنی بھی خانقاہیں بنی سلسلہ قادریہ کی، جس طرح انہوں نے معاشرے کو بدلا، میں ایک خانقاہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ رحمۃ۔ او سبحان اللہ۔ اگر آپ کے طریقہ تربیت کو دیکھیں، صلوات الرسول، پہلی بات یہ ہے کہ آپ، اچھا وہ مارکیٹ سے ختم ہو گئی ہے جب سے ہم نے پروگرام کیا ہے جی جی، وہ اتنی لوگوں نے اب وہ دوبارہ چھاپ رہے ہیں، اویلیبل ہے وہاں، ہری پور سے اویلیبل ہے۔ ہری پور سے نہیں، ان کو کہیں لاہور کی مارکیٹ میں۔ اچھا غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ اگر آپ حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمہ کی تعلیمات، آپ کے مکاتیب، جو آپ کی ہدایات اپنے مریدین کو، خلفاء کو جاری ہوتی تھی دیکھیں، تو آپ نے 2 چیزوں پہ زور دیا۔ آپ کا قائم کردہ دینی ادارہ تھا دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ، الحمدللہ اب تک موجود ہے، اور بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے۔ فرمایا اس کو سپورٹ کرو، اس کو مستحکم کرو تاکہ علم دین کا فروغ ہو، اور دوسرا اپنی توانائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فروغ کے لیے صرف کرو۔ یعنی دونوں چیزیں آ گئیں کہ آپ نے سوسائٹی کو علم کی روشنی دینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نسبت مستحکم کرنی ہے۔ اچھا جب آپ کے نظام تربیت کو آپ دیکھتے ہیں تو جس چیز کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں، ایک تو شریعت اور طریقت کا اعتدال ہے۔ اچھا اس کے بعد اپنی نگرانی ہے، آپ نے ایک خط میں لکھا کہ اپنی نگرانی کرو، واقف دم باش، یہ جو تمہارا دم ہے نا، غنیمت شاں غنیمت داں ای دم، واقف دم باش، اپنے دم سے واقف ہو، اس دم کو غنیمت سمجھو، جو اللہ نے تمہیں دم عطا کیا ہے، یہ جو آنے جانے والا سانس ہے یہ عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اور ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرو۔ کسی لمحے کو اللہ کے ذکر سے ہٹاؤ نہ۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، تب تم بنو گے۔ یہ جو چیز ہے نا، فرماتے ہیں کہ دم را غنیمت داں ہم دم شعبہ دم، واقف دم باش دم را دم بدم بھیجا مدم۔ اس سانس کو ضائع نہیں کرنا، یہ سانس ہی سب کچھ ہے۔ اچھا دیکھیں یہی بات سلطان بہو نے کہی کہ یہی اسم اعظم ہے، غافل سو دم کافر، یہی اسم اعظم ہے جو سانس اندر باہر آ جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے خیال کی اصلاح کرو، جتنا تم اپنے خیال کو پیوریفائی کر لو گے، جس سے ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ انسانی سائیکالوجی کو جتنا سلسلہ قادریہ سمجھتا ہے وہ درجہ کمال ہے۔ فرماتے ہیں اپنے خیال کو پیوریفائی کرو، جتنا زیادہ اپنے خیال کو پیوریفائی کرتے جاؤ گے اتنا ہی قرب حق کی طرف بڑھتے جاؤ گے۔ یہ بابا جی کچھ خیال کے بارے میں بات کہنی چاہ رہے ہیں، سارا تصوف کہتے ہیں ساری دنیا ہے ہی خیال ہی۔ بلکہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ گر بخاطرت گل گزرت گل باشی، اگر تیرے خیال میں آ جائے کہ میں پھول ہوں تو تو پھول ہے، ور بلبل بے قرار بلبل باشی، اگر تیرے خیال میں یہ چیز آ جائے کہ میں بلبل ہوں تو تو بلبل ہے۔ آگے سنیے، تو جزوی و حق لست گر روز چند، یہ لواح جامی میں فرماتے ہیں مولانا جامی۔ اچھا تو جز ہے اور ذات کل ہے، کل ہے، اگر چند دن اندیشہ ہے کل پیشہ کنی کل باشی۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا جامی کہہ رہے، آپ تو یہ فرماتے ہیں گر تجلی ذات خواہی صورت انسان ابھی، اگر اللہ کا ذات کا تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کو دیکھ۔ آگے سنیے، آپ فرماتے ہیں ای اوس پدی دام دبر صورت ماں،
یہ وہی ہے جو ہماری صورتوں پہ ظاہر ہوا ہے، تو رسول پاک اور غوث پاک کی صورت پر کیوں نہیں نظر آتا؟ نظر آتا ہے۔ خیال کی ساری اچھا ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اچھا کچھ سلسلہ یہاں پہ سیدنا عبدالعزیز کی ذریعے سے بھی پھیلا، ٹھیک ہے، سیدنا طاہر علاء الدین علیہ رحمہ، بڑے باکمال ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ سیدنا عبدالعزیز کی اولاد سے ہیں۔ اچھا اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا طاہر علاء الدین کے پاکستان تشریف لانے کے بعد اس خطے میں دین کے احیاء کی اور کتنی بڑی کوشش ہوئی۔ منہاج القرآن انہی کے فیض کا ایک کرن ہے۔ صحیح، غائی صاحب ان کی میں سیاست چھڑوا دیں، ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا ان کے حوالے سے۔ قمرالزمان شاہ سندھ کے بہت بڑے سیاسی اور سماجی شخصیت گزرے ہیں، سندھ کسان بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، اور نوید قمر کے والد ہیں سید نوید قمر، جو بہت بڑے پالیٹیشین ہیں۔ ہاں ہاں، اچھا وہ کہتے ہیں میں حضور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، سیدنا طاہر علاء الدین علیہ رحمہ، میں نے کہا حضور مجھے کوئی آسان سی بات بتا دیں، میں دنیا دار آدمی، عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک بات بتاؤں یا زیادہ؟ انہوں نے کہا حضرت زیادہ بتا دیں، ہو سکتا ہے پہلی پہ نہ عمل کر سکوں۔ فرمایا دو باتیں پکڑ لو، زندگی میں کبھی تم کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگے۔ پہلا یہ کہ ہر وقت باوضو رہو، اور دوسرا ہر چیز سے محبت کرو۔ تمہاری کتاب ہے، کوئی چیز ہے، کوئی دوست ہے، تم سے متعلقات جتنی بھی متعلق چیزیں ہیں۔ یہ نوید قمر جو بڑی بڑی جی ان کے والد پارٹی کا ہے نا؟ جی پیپلز پارٹی کے، ان کے والد قمرالزمان شاہ حضور قدرۃ الاولیاء کے مرید تھے، اچھا بڑے خاص مرید تھے۔ اچھا تو ہمارے یہ جو ہے نا اپنے کیا، اچھا بات کریں آپ جی، تو یہ کہہ رہے ہیں ارشاد فرمائے جب تم محبت کو اختیار کر لو گے، کچھ بھی ہو جائے کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا، وضو کو اختیار کر لو، برائیوں کے دروازے تم پہ بند ہو جائیں گے، اور جب تم محبت کو اختیار کر لو گے تو زندگی کی فرکشنز تمہاری زندگی سے نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ غازی صاحب قبلہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے مسائل کو بڑے سہل انداز کے ساتھ انسان کی روحانیت کے، انسان کی اخلاقی ناہمواری کے ان مسائل کو حل کرتے ہوئے انسان کو راہ راست پہ چلا دیا۔ یعنی آپ ٹاپ ہیومن انٹلیکٹ پہ چلے جائیں، وہاں کی ضروریات سے لے کے عام آدمی کی ضروریات تک، یعنی حضور قدرۃ الاولیاء کی یہ تعلیم دیکھ لیں اور شاہ اکبر کا تھیسس دیکھ لیں۔ اچھا دیکھیں ویسے ان کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ اسلم ترین صاحب جو اب تو ہمارے ادارے سے منسلک ہیں، سابق آئی جی پنجاب، یہ ان کا پرسنل واقعہ، وہ کہتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی موت سڑک کے اوپر ہوگی، تو وہ بندہ لندن میں ایگزیکٹ سڑک پہ ہی مرا حادثے میں۔ یہ جو بصیرت ہے، نگاہ ان کی رسائی ہے، لوح محفوظ پہ۔ خواجہ عبدالرحمن چھولوی رحمہ شاید 1901-2 میں کشمیر اپنے مرشد خانے تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ صابر شاہ صاحب کے دادا بھی تھے جو آپ کے خلیفہ تھے، سابق چیف منسٹر سرحد۔ جی جی، تو جب کشمیر سے گزرے تو مسلمانوں کے جو حالات تھے، ہندوؤں کا ظلم تشدد، تو انہوں نے کہا حضرت دعا فرمائے، مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا انگریز نے 100 سال رہنا ہے، جب 100 سال انگریز کا پورا ہوا، انگریز یہاں سے چلا جائے گا اور یہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہوگی، تو لیکن یہ آپ نے فرمایا مولانا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ نیا ملک بنائیں گے داڑھی منڈے، اس میں مولیوں کا کردار کم ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آگے آنے والے 50 سال میں کیا ہوا۔ تو سلسلہ قادریہ کے مشائخ کی توجہ اور ان کی توجہات، علامہ اقبال کو دیکھیں، سلسلہ قادریہ کی برکات کا جو ظہور ہونا ہے اس کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشائخ کے سلاسل کو سمجھنے کے لیے ایک اور پیٹرن بھی محققین کے ہاں ہوتا ہے۔ انسان کے اندر بنیادی طور پر 3 صلاحیتیں، ایک ہے ادراک، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے جذبہ۔ یہ جو ادراک کا فیض ہے نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام فیوزات کے جامع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادراک کا منبع ہے، کا منبع، لیکن اس ادراک کا فیض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ٹھیک، وہ اس کے سردار ہیں۔ یعنی ادراک حضور سے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں سے یہ سلسلہ جنیدیہ اور سلسلہ قادریہ میں آتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو جذبے کا فیض ہے، اس کے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ٹھیک، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ جذبے کا فیض آتا ہے۔ اور یہ ارادے کا جو فیض ہے نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر اولیاء کی طرف آتا ہے۔ تو ان جذبے کا فیض ملا چشتیوں کو، ارادے کا فیض ملا نقشبندیوں کو، اور ادراک کا فیض ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے باب میں جس طرح کا تبلیغ کرنے کا اللہ نے ملکہ دیا تھا، اور نمرود کو کس طرح آپ نے لاجواب کیا، وہی رنگ مشائخ قادریہ کا کتب تصوف میں بھی ہے۔
جہاں تصوف کی بڑی بڑی بحثیں نہیں سمجھائی جاتی، وہاں مشائخ قادریہ چند جملوں میں وہ بات سمجھا دیتے ہیں۔ یہ مشائخ قادریہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، شورا سب سے زیادہ اسی سلسلے میں ہوئے، اور کبار علماء بھی زیادہ اسی سلسلے میں ہوئے، کیونکہ یہ علم کو، عقل کو، روحانیت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ حسین امتزاج ہے عقل اور عشق کا۔ اسی چیز کو حضور غوث ثقلین نے فرمایا کہ جتنے اولیاء ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی نسبت پہ ہیں، ہاں قدم پہ ہے، میں حضور کی نسبت ہوں۔ لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ ہے، اور میں اپنے نانا جان کے قدم اقدس کی پیروی میں ہوں جو ماہ کامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر تنولی بہت شکریہ آپ کا، بابا جی آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر جامی آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الہمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمور فرما دے گا۔ آج کے روزنامہ 92 میں ناظرین کرام سلسلہ قادریہ کی خصوصیات پہ بہت خوبصورت مضمون ہے، ضرور اس کا مطالعہ کریں اور اپنے گھروں میں بھی یہ اخبار ضرور لگوائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ ناظرین کرام نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے اللہ کے فضل سے یہ نعرہ گونج رہا ہے، اور جناب صغیر نقشبندی سے پھر ہم منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں سنیں گے۔ میرے تینوں اسکالر بھی نعرہ لگائیں گے اور میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صغیر احمد نقشبندی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جو